خواجہ زکری صاحب کی کتاب سے لکھنؤ میں اردو شاعری، اور اس میں پہلے ہم نے مہاجر شعراء پڑھے ہیں، پھر ہے جو مقامی شعراء ہیں وہ دو ہیں، اور کچھ دیگر بھی ہوں گی جن میں پہلے نمبر پر ہیں امام بخش ناصر۔ تو بغیر دیر کیے ہوئے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شیخ امام بخش کے آباء و اجداد کا تعلق غالباً لاہور سے تھا، روایت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فیض آباد میں ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور جوانی میں لکھنؤ میں چلے۔ فیض آباد میں شعراء کے ہاں قدردان نواب محمد تقی خان ترکی بھی تھے۔ ناصر ان کے دربار سے وسط ہو گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ مولانا صرف شاعری کی مرہون منت تھی۔ ناصر نے بعض اوصاف اور بھی تھے، مثلا اس زمانے میں وہ کثرت اور ورزش کا بھی شوق رکھتے تھے، تو ان کو پہلوان سخن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھتے ہیں ہم جی، تو کثرت وغیرہ میں بھی ان کو شوق تھا، ورزش بھی کرتے تھے۔ ناصر ان کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مولانا صرف شاعری کی مرہون منت تھی۔ ناصر کے بعض اسواد اور بھی تھے، مثلا زمانے میں کثرت اور ورزش کا شوق عام تھا۔ ناصر نے بھی اس میں اتنی محنت کی کہ ان کا بدن کثرتی اور پھرتیلا ہو گیا، اور یہ بانکوں میں شمار ہونے لگے، اور اس دور کے رئیس ایسے نو لوگوں کو مراد رکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ نواب محمد تقی خان کی مراد کے بعد میر کاظم علی رئیس لکھنؤ کے دربار سے منسلک ہو گئے، اور ادھر ایک کتاب آ گئی ہے گولِ رانا، کس کی ہے؟ عبدالحی کی۔ کس کی ہے جی؟ عبدالحی کی، بڑی مشہور کتاب ہے گولِ رانا۔ چلیں ادھر دیکھتے ہیں آگے۔ کاظم علی رئیس لکھنؤ کی ملازمت کے بعد وہ ایک اور رئیس مرزا حاجی سے وابستہ ہو گئے، اور مرزا حاجی کے ایک مخالف نواب محتمد دولت کو دربار لکھنؤ میں اقتدار نصیب ہوا، اور مرزا حاجی نظر بند کر دی گئی۔ اس عرصے میں ناسک نے کیا کیا جی؟ آگے دیکھتے ہیں۔ ناسک صاحب نے اس عرصے میں بڑی پریشانیوں میں مبتلا رہے، اور کیا ہوتا ہے جی پھر اس کے ساتھ پریشانی میں مبتلا رہے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بعد میں ان کی نواب محتمد دولت سے صفائی ہو گئی، یعنی تسلح ہو گئی۔ بعد درباری سازشوں اور ریشہ دوانی میں ناسک محتمد دولت کے اعلی کار بنے رہے۔ ایک مدت تک ناسک کی قسمت کی تارے بلند رہے، پھر روال کا دور شروع ہوا۔ محتمد دولت معزول ہوئے، اور ناسک کو بھی لکھنؤ سے نکلنا پڑا۔ زیادہ تر الہ آباد اور تھوڑی مدت بنارس اور عظیم آباد اور کانپور میں گزاری۔ آخر لکھنؤ آنا نصیب ہوا۔ آخری زمانہ کچھ فراغت میں گزرا، اور اس طرح جو ہے ان کا جو انتقال ہے وہ 1838 کو ہوا۔ ناصر کو پہلوانی کا شوق تھا، باقاعدہ ورزش کرتے تھے، خوراک عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، تن توش پہلوانوں جیسا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر نے ان کی جو تصانیف ہیں وہ مرتب کی ہیں، اور جن میں سے مصنوعی جو ہیں ان کی معراج نامہ، مولد شریف، شہادت نامہ آل نبی، مصنوعی ناسک اور سراج نظم۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کچھ مصنوعی انہوں نے حضرت علی کی بھی شان میں لکھی، اور حضرت امام جعفر کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو ہے مصری صاحب کیا تھے؟ مصری جو ہے بنیادی طور پر ایک غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے چند قصیدے بھی لکھے، اور ان کے دواوین، دیوان کی جمع دواوین 3 ہیں: دیوان اول، دیوان دوم، دیوان سوم۔ تو دیوان فارسی بھی ہے ان کا، اور ایک طرز ان کو اس طرز خاص کا بانی کہا جاتا ہے کہ وہ دبستان لکھنؤ کے نام سے مشہور یا بدنام ہے، اور دوسری طرف ان کا شمار اردو زبان کے مصلحین میں بھی ہوتا ہے۔ ان کو شیخ امام بخش ناصر صاحب جو ہیں ان کو دبستان لکھنؤ جو ہے اس کا کیا کہا جاتا ہے جی؟ بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ادھر تعریف جو ہے ایک تعریف کی گئی ہے خارجیت اور داخلیت کی۔
تھوڑا یہ دیکھ لیتے ہیں ناسک کی دو ہستیاں قابل غور ہیں۔ ایک طرف ان کا اس طرز خاص کا پانی کہا جاتا ہے جو دبستان لکھنؤ کے نام سے مشہور بعد نا، یہ پہلے میں نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اگر ادھر آ جائیں تو ہم ادھر جو ہے یہ تعریف پڑھنے لگے ہیں کس کی جی، داخلیت کی۔ اگر شہر کا میلان اور رجحان بالعموم جذبات، احساسات، کیفیات کے بیان کی طرف زیادہ ہو تو اسے داخلیت کا ترجمان کہا جائے گا، جس کا مرکز اس کی اپنی ذات اور جس کا محور اس کے اپنے تجربات، احساسات اور کیفیات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی داخلیت کی تعریف کی ہے خواجہ زکریا صاحب نے۔ اس کے بعد جو ہے ایک تصنیف آئی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ ہے جی عبدالرحیم شرر صاحب کی۔ عبدالرحیم شرر نے مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نواب وزیر سے لے کر معمولی رئیسوں تک میں طوائفوں کی سرپرستی کا شوق تھا۔ ان میں اکثر رنڈیاں ڈیرہ دار تھیں۔ ان وزیروں اور رئیسوں کے ساتھ ان کے ڈیرے، خیمے، نوکر چاکر بھی چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر شاعری کا اخلاق، لب و لہجہ لکھنوی شعرا کے یہاں زیادہ بلند نہیں ہے۔ تاہم ناصر کا کلام بڑی حد تک اس قسم کی شوخی گفتار سے پاک ہے، جس کی مثالیں بعض اور لکھنوی شعرا مثلا نواب مرزا شوق کے حامل تھے۔ شعرائے لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت جس میں ناصر کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے وہ رعایت لفظی ہے۔ اردو زبان کے مصلحین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور رعایت لفظی میں کے حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں۔ یہ کوئی نئی سرن نہیں تھی، فارسی میں یہ پہلے سے موجود تھی اور شعرائے اردو نے بھی لکھنوی دور سے پہلے اپنے کلام میں استعمال کیا اور اختیار کیا، بلکہ دہلی میں شعرا کے دور میں جسے ایام گوئی کا دور کہتے ہیں اس طرف توجہ حاصل تھی۔ اچھا، دبستان دہلی کے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں ایام گوئی کا آغاز ہوا اور دبستان لکھنؤ میں جو ہے وہ ریشتی طور شعرائے لکھنؤ نے سادے اعتدال سے تجاوز کیا اور ناصر کے یہاں بھی اس کا بہت شوق ہے۔ اچھا، ناصر صاحب کے بارے میں ادھر ہم دیکھیں، مولانا محمد حسین رضا نے آب حیات میں ناصر کے بارے میں لکھا ہے۔ غزل میں شوکت الفاظ، بلند پروازی، نازک خیالی اور تصویر کا مصائب کی تشبیہ اور تمثیل کو اپنی صنعت میں ترغیب دے کر ایسی دستکاری اور مینہ کاری کی ہے کہ بعض موقع پر بیدل اور ناصر علی کی حد میں جا پڑے ہیں۔ یہ آب حیات جو ہے تذکرہ ہے، اس میں مولانا محمد حسین رضا صاحب نے یہ بات کی ہے۔ یہ لکھنؤ کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ایک شعر بڑا مشہور ہے، تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ یہ شعر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمونے طور پر۔ اردو کی ادبی تاریخ میں ناصر کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی تاریخ اصلاح زبان کی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ناصر نے ان اصلاح پر زور دیا تو وہ یہ اصلاح تھی نمبر 1، نمبر 2 یہ تھی، یعنی کہ زبان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کچھ کام کیا۔ اچھا، ناصر صاحب کے بارے میں اگر مختصر بات کی جائے، یعنی خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ دیکھتے ہیں اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ناصر ان کے متبعین یعنی ان کے جو پیروی کرنے والے شاگردوں کی بدولت اردو میں سے پراکرتی عنصر کم ہو گیا اور اس کی جگہ عربی و فارسی عناصر نے لے لی۔ اس سے زبان کا ایک ایسا معیار قائم ہو جو عام گفتگو سے نسبتاً بعید اور علمی کتابی زبان سے قریب تر تھا۔ یہی زبان شاعری اور نثر دونوں میں خیالات کے اظہار کا ذریعہ اور وسیلہ ٹھہری۔ اس سے زبان میں ایک ظاہری شکوہ پیدا ہوا، اور معذرت کیجیے گا اس کو شکوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تکلف و تصنع کے عناصر زیادہ نمایاں ہوئی، لیکن ان کوششوں کا ایک تعمیری پہلو یہ ہے کہ اس سے اردو زبان کو اپنی موجودہ صورت تک پہنچنے میں مدد ملی۔ اچھا، لکھنؤ کے جو مقامی شعراء کا اگر تذکرہ کیا جائے تو پہلے نمبر پر شیخ امام بخش ناصر صاحب ہیں، اور دوسرے نمبر پر نام جو آتا ہے وہ خواجہ حیدر یاتش صاحب کا آتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شہر، اگر یہ کہا جائے کہ دبستان لکھنؤ کے بانی کون سے ہیں تو وہ ناسک ہیں، اور دبستان لکھنؤ کا جو نمائندہ شہر ہے وہ خواجہ حیدر یاتش صاحب ہیں۔ دبستان لکھنؤ میں خواجہ حیدر یاتش کو ناسک کے ساتھ اس دبستان کے بانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض نکات خالص شاعری کے نقطہ نظر سے آتش کو ناسک پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اچھا، آتش کے حوالے سے اگر دیکھ لیا جائے کہ ان کے والد کا کیا نام تھا تو خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے،
اور اس کے بعد اگر دیکھیں موسوی نے تذکرہ ریاض الفضا میں جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے، تو کیا لکھا ہے کہ جس کا آغاز انہوں نے سن 1806 میں یہ آتے خیال میں اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ ہاں جی، آگے چلتے ہیں، میں اہم چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھا جائے تو آتش کی ولادت فیض آباد میں ہوئی۔ فیض آباد کیا تھا؟ اپنا ریاست اودھ کا دارالحکومت تھا، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا، یہ آتش کے کلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ان کے ابتدائی اگر حالات دیکھیں، آتش کے کلام میں ایک خوبی یہ ضرور ہے کہ سوائے مرزا تقی خان کے دربار سے ابتدائی تعلق کے پھر کسی رئیس یا امیر کے دروازے پر نہیں گئے اور نہ کسی کے ذریعے میں قصیدے لکھے۔ مولانا محمد سے نژاد کی روایت ہے کہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں کچھ چھپر سایہ کیے تھا، جس پر بوری بچھا رہتا تھا، اس پر ایک لنگی باندھے صبر و قرار کے ساتھ بیٹھ رہے تھے۔ کوئی متوسط الحال شریف یا غریب آتا تو متوجہ ہو کر باتیں بھی کرتے، امیر آتا تو دستکار دیتے، وہ سلام کر کے کھڑا ہوتا، یا فرمایا تو بیٹھے، یہ کہتے ہوں صاحب بوریے کو دیکھتے ہیں وہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ فقیر کا تقیہ ہے، یا مسجد کا، امیر سے غریب تک اسی فقیرانہ تقیے میں آ کر سلام کیا۔ یعنی جب امیر آتا تھا تو ان سے اتنی توجہ سے نہیں ملتے تھے، اور جو ان کو غریب ملنے آتا تھا تو ان سے بڑی توجہ کے ساتھ ملتے تھے۔ اچھا، آتش صاحب کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام محمد علی تھا، اور آخر عمر آتش کی بینائی جاتی رہی، جس طرح جرت کی جاتی رہی تھی، اور پھر ان کا انتقال جو 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے غزلیات کے سوا باقی اسلام میں بہت کم لکھا، غزلیات کے ان کے 2 دیوان ہیں جی۔ آگے چلیں، یہ ان کے اچھا کچھ مصر ایسے ہیں آتش صاحب کے جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمیں کہاں گئی انسان کیسے۔ پھر ایک مصرع جو ہے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، یہ زبان زد عام ہو گئی ہے۔ یہ مصرے، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجیے دہن بگڑا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ یہ مصرے آتش صاحب کے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں جی، مجھ پر احسان نہ کرتے تو یہ احسان کرتے، سفر ہے شرط مسافر نواز بوتیرے، ہزار ہائے شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ ان کا پورا شعر ہے۔ تو یہ مصرے ان کے بڑے مشہور ہو گئے، زبان زد عام ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھے جی دبستان لکھنؤ جو ہے ان کے مقامی شعراء، یعنی لکھنؤ کے مقامی شعراء۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، تو اس کے علاوہ دیگر شعراء جو ہے اس کے لیے کل ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تو خدا حافظ۔